رحمت کائنات کی زندگی کے آخر میں دو بڑے نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے کہ ہم بھی نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر لیا، فوجیں بنا لی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ ان میں ایک مسیلمہ تھا اور ایک اسود انسی تھا۔ مسیلمہ نے ایک خط بھیجا رحمت کائنات کے نام، من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی جانب سے، محمد جو اللہ کے رسول کی جانب۔ اور اس خط میں لکھتا ہے کہ آدھی زمین تمہاری ہے، آدھی زمین میری ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آدھی زمین کا حکمران میں ہوں گا، آدھی زمین کے قریش ہوں گے، لیکن قریش بدعہد ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے۔ جب آپ نے یہ خط پڑھا، اسی وقت اسی خط کی بیک پہ جواب دیا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، اللہ کے سچے رسول کی جانب سے مسیلمہ جو کذاب ہے اس کی جانب، اس خط کا جواب دیا۔ اور اس خط کو اپنے اس صحابی کے ذریعے بھیجا جو حضرت حبیب بن زید تھے اور ان انصار صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، جنہوں نے انصار مدینہ نے رحمت کائنات کو مدینے میں آنے کی دعوت دی تھی، ان لوگوں میں یہ شامل تھے، خود بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، ان کی خالہ بھی تھی۔ یہ خدمات تھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے لیے جانثار ہیں۔ حبیب بن زید کو خط دے کے بھیجا مسیلمہ کے جانب۔ مسیلمہ نے خط پڑھا، اس کی آتش غضب اور بڑھ جاتی ہے، اپنی ساری قوم جمع کر لیتا ہے، اس کے سامنے پوچھتا ہے، حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ بھی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب کہتا ہے کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہیں آتی، ان کانوں میں توحید و رسالت کی بات ہے، پختہ ہے، کسی جھوٹے نبی کی بات یہ کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں تمہاری بات نہیں سن رہا ہوں، تیری نبوت کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس مسیلمہ نے پھر اپنی جلاد سے کہا کہ حبیب کے ایک عضو کو کاٹ دو، اس کی انگلیوں کو کاٹو، ہاتھ کو کاٹو، بازو کاٹو، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن اس صحابی نے استقامت کا پہاڑ بن گئے تھے کہ کہا کہ نہیں، تم جو چاہو کر لو، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن تیری نبوت کو میں مان لوں یہ ممکن نہیں ہے۔ وگرنہ اسلامی احکامات کی روح سے یہاں اجازت تھی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ لیں، جان بچا لیں، اجازت تھی، رخصتی کا، لیکن نہیں۔ کیسے مواقع پہ عظیمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک اسوہ بن جائے، ایک آئیڈیل بن جائے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، وفادار وہ ہوتا ہے، توحید کو ماننے والا وہ ہوتا ہے جو توحید رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح جب اسود انسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو یمن میں ایک اور مسلمان تھے، وہ مسلم خولانی، اس نے انکار سے کہا کہ تم جھوٹے نبی ہو۔ روایات میں ہے کہ اسود انسی نے آگ جلائی، اس آگ میں ان کو پھینک دیا، لیکن آگ نے اثر نہیں کیا۔ جب اسود انسی کے مریدوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو اس کی نبوت کا منکر ہے آگ میں بھی نہیں جل سکا، کہا اگر یہ بات پورے شہر میں عام ہو گئی تمہاری نبوت کا خاتمہ ہو جائے گا، اسے یہاں سے نکال دو۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں یمن کو چھوڑ دو۔ اب مسلم خولانی مدینہ آتے ہیں،
مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو عمر فاروق دیکھتے ہیں ایک اجنبی ہے، نیا آدمی ہے. پوچھا کون ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آؤ. تو کہا کہ میں نے سنا ہے یمن میں ایک شخص ہے جس نے اسود انسی کی نبوت کا انکار کیا، اس نے اس کو آگ میں جلا دیا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. وہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کا بندہ ہے. کہا تم تو نہیں ہو. جان گئے کہ یہی وہ شخص ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں ہی وہی شخص. اس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زندگی میں ایسی شخصیت دکھا دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو تیری توحید کی خاطر آگ میں جلایا گیا، وہاں آگ نے اثر نہیں کیا. تو نے مجھے اپنی امت میں سے ایک ایسا فرد دکھا دیا جو توحید رسالت کی خاطر آگ میں کود پڑا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو استقامت کے پہاڑ تھے.